اب بات کرتے ہیں پاکستان آسٹریلیا سیریز. 7 برس کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتی, 3-0 جیتی. بہت شاندار پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس رہی, بہت اچھا کھیلے ہر شعبے میں. وسیم, آپ نے بھی دیکھا ہر شعبے میں پاکستان نے ڈومینیٹ کیا آسٹریلیا کو, کہ آسٹریلیا کی مطلب ٹاپ سائڈ تھی. دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اس سے پہلے آسٹریلیا کے اگینسٹ کبھی اتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہو. بائیلیٹرل سیریز کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں 3 میچوں میں, اور تینوں کے اندر, یہ نہیں کہ کوئی پیچز میں ہم نے کھیلا, تھرو آؤٹ ہم نے تینوں شعبوں میں آؤٹ کلاس کیا ہم نے. ایون فیلڈنگ کے اندر بھی ہماری پرفارمنس ان سے بہتر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اچھی ایک جو ہم اکثر بات کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ایک بڑی ٹیم سے آپ کھیل رہے ہیں, تو ان کے اگینسٹ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو کانفیڈنس لے کے ہماری ٹیم اب جائے گی. اب 1-2 چیزیں ابھی بھی ہیں جو فکس ہونے والی ہیں, ادروائز دیکھتے ہیں تو اوور آل کمپلیٹ. ابھی اس میں دیکھیں, ایک تو آپ کے تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر کا آئی ایم شیور کہ اس پہ تھوڑا سا دوبارہ سوچنا ہوگا ان کو. دوسرا کمبینیشن کیا ہوگا, آپ 2 فاسٹ بالر سے جائیں گے یا 3 کے ساتھ ہی جائیں گے وہاں پہ, کیونکہ ابھی تو یہ پچز جس طرح کی تھی یہاں پہ یہ تھوڑی سی سلو سائڈ پہ تھی. میرا نہیں خیال ہے کہ سری لنکا میں اتنی سلو سائڈ پہ ہوں گی پچز. ٹرن ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا بال آتا ہے بیٹ کے اوپر, تو وہاں پہ شاید اسپن اتنی زیادہ ڈومینیٹ نہ کرے جتنی یہاں پہ کی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسپن میں ہم نے سارے شعبے کور کیے ہوئے ہیں, اور اچھی بات یہ کہ تقریباً سارے لڑکے فارم میں آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ بالنگ میں ہے چاہے وہ بیٹنگ میں ہے. اور جس طریقے سے آگا لیڈ کر رہا ہے, فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے, آئی تھنک سب سے اچھا سائن وہ ہے کہ جب کیپٹن ایک ٹون سیٹ کر رہا ہے آپ کے میچ کی, تو ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے کہ ایک اچھی ٹیم کو جب آپ ہرا کے جاتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ہی آپ کے ساتھ ایک کانفیڈنس جاتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ آگے چل کے بہت ہیلپ کرے گا ورلڈ کپ کے اندر. جیسے تنویر, آغا کی انہوں نے بات کی, آغا 3 نمبر پہ کھیل رہا ہے, تو 3 نمبر پہ کھیل رہا ہے اس لیے پرفارم کر رہا ہے, وہ پرفارمر ہی اچھا ہے, کیونکہ T20 کا پلیئر بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. دیکھیں کچھ باتیں جو ہے نا وہ شاید میری باتوں کو لوگ ذرا نیگیٹو لے جاتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے پلیئرز کے اگینسٹ جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو بھی کیپٹن بنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی کپتانی کا بینیفٹ لیتا ہے. چاہے کوئی بھی کپتان گزر چکا ہمارا, اس سے پہلے کے سلمان کے, اس سے پہلے کے جو بھی کیپٹن تھے, اس سے پہلے کے, وہ کوئی نہ کوئی اپنی بینیفٹ لیتے. یہ ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ سلمان جب نیچے کے نمبر پہ بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ اس کا اسٹرائک ریٹ 104, 5, 6 اس پہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو سب نے باتیں کرنا شروع کی, ہم نے بھی باتیں شروع کی کہ نہیں یار, اگر آپ کپتان ہیں اور آپ T20 کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو یہ تو آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی, یا آپ کپتان بنے ہوئے, یہ غلط بنے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ظاہر سے پتہ, جب ایک کپتان ہے اس نے یہ سوچا کہ نہیں اب میں کسی طریقے سے اوپر جاؤں گا, اوپر چلا گیا, بہت اچھی پرفارمنس دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں, ایکسٹراڈنری نے پرفارمنس دی, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے شاید آسٹریلین اس کو سمجھ نہیں سکے, اس پہ میں اس چیز پہ میں دیکھیں بات بڑی بہت مزے کی اور بڑی ڈیٹیل سے کروں گا نا, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے ایک ٹویٹ کی, میں نے یہ کی, میں نے بولا یار اگر سلمان آغا بھی تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی جتنے کپتان تھے اوپر بیٹنگ کر رہے ہیں, ہمیں تو پھر وہی کا وہی پرابلم مڈل آرڈر کا آ جائے گا کہ مڈل آرڈر میں کون رن کرے گا, ٹھیک ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میں سلمان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, میں بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں, کیونکہ سلمان نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں بولا اور سرکل میں ہمیں نظر بھی آیا کہ اسپنرز پہ ٹھیک ٹھاک, اور صرف T20 میں نہیں, وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اسپنر میں بہت اچھا کھیلتا ہے جب ٹیم پھنسی ہوئی ہوتی تھی ہمارے کنٹری میں جب بھی میچز ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر آپ اسپنر پہ اچھے ہیں تو وائی ناٹ مڈل آرڈر میں, مڈل آرڈر میں تو ویسے ہی اسپنر کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اگر آپ سب سے اچھے ہیں تو پھر آپ کو مڈل آرڈر میں آنا چاہیے, سرکل کے بعد وہاں اس طریقے سے بیٹنگ کرو, نہ بھی اس طریقے سے بیٹنگ کرو. 160-70 کے اسٹرائک ریٹ سے اگر آپ سرکل میں کھیل رہے تو آپ آ جائیں 140-50 کے اسٹرائک ریٹ سے آ جائیں, ٹھیک ہے, اس سے ٹیم کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ نہیں ہوا, اس کے اوپر جانے سے ہماری ٹیم وہی اسٹرگل کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس پلیئر کو چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کروائی, میں آج بھی کہتا ہوں کل اس نے 50 کیا, اسٹرگل کرے گا, کر بھی سکتا ہے, وہ اس کا نمبر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بابر اعظم نے نمبر کے حوالے سے بات کی ہے, وہ ہم سنوا لیں گے تو پھر بابر پہ بات کر لیں گے. آپ سے ایک چھوٹی سی بات, غفار سے پہ جانے سے پہلے, سلمان علی آغا کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا لیکن صرف ٹیسٹ میچز کے لیے, آپ بھی T20 کا پلیئر نہیں سمجھتے تھے اس کو. نہیں دیکھیں, اس کے بعد وہ گریجولی آیا نا, پہلے ٹیسٹ کرکٹ میں آیا, پھر اس کو ODI کے اندر ہم لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر اس نے وہ پروو کیا نا, ایویڈینس دی ہے اس نے, PSL میں کچھ اننگز کھیلی, نیشنل T20 میں بھی کھیلی اس نے, تو آہستہ آہستہ اس نے پروو کیا اپنے آپ کو. اب وہ دیکھیں نمبر والی بات میں یہ تو ہے کہ دیکھیں سب سے آسان تو ایک طے ہے بات کہ کوئی بھی بیٹر ہے نا وہ سرکل کے اندر کھیل رہے گا, آپ کو مڈل آرڈر بیٹسمین آپ کا سرکل میں کوئی بھی جا کے کھیل سکتا ہے, لیکن جو سرکل والا بیٹر ہے وہ نیچے جا کے اسٹرگل کرے گا. اب اس میں جو ڈفرنٹ چیز ہے
کہ جو آغا نے کر دیا ہے سرکل کے اندر یا نمبر 3 کے اوپر جا کے، وہ آپ کے ابھی تک سائم نے نہیں کیا، وہ آپ کے فخر نہیں کر سکا، آپ کا رضوان بابر جو کہ اس پہ 100 میچ کھیلے ہوئے، تو اس نے تو 3-4 اننگز میں وہ کام کر دیا ہے کہ جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جا کے ٹاپ آف دی آرڈر کرے، ایکسپلوسیو سٹارٹ ہمیں دیں. تو اگر آپ وہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک چیز جو مسنگ تھی ہماری، وہ تو آپ کے سامنے ایک آ گئی ہے کہ جس طریقے سے اس نے یہ کھیلا ہے، وہ سرکل کے اوور سے. پرچہ نکال لیا انہوں نے جیب سے. جی 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 سوال کریں یار، آپ کے سوال ہے کوئی آپ کو؟ نہیں، مجھے پتا تھا یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہے، مجھے پتا تھا. یہ سارے سٹیٹس ہیں بابر اعظم کے، لیکن انہوں نے بات صحیح کی، ٹھیک ہے، لیکن لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ اس اسٹرائک ریٹ سے نہیں کھیلتا. یہ بابر اعظم کی T20 کے وہ ہیں پرفارمنسز، اور آپ کو گرین کلر کی لائنز نظر آ رہی ہوں گی، تقریباً 4 پیپرز ہیں، تقریباً 40 اننگز ایسی ہیں، 40 اننگز 150 کے اسٹرائک ریٹ سے اوپر، 160 کے اوپر، 170 کے اوپر. یہ 40 جو ہیں اسٹرائک ریٹ اننگز ہیں تقریباً. کتنی پرانی ہے 40؟ سن تو لینا، ایسی پوچھ رہا ہوں. سن تو لینا. سلمان بھی ابھی اوپر جانا شروع کیا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جب بابر اعظم کی فارم تھی. ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی نا. سب پہلے یہی کہتے تھے نا کہ یار بابر اعظم اپنے لیے کھیلتا، سب کچھ کھیلتا ہے، جب یہ فارم میں بھی تھا. لیکن یہ اس کی 40 اننگز ایسی ہیں جو 150 کے اسٹرائک ریٹ سے ہیں، 160 170 کے اسٹرائک ریٹ سے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یار بابر اعظم نے کبھی بھی اسٹرائک ریٹ والی کرکٹ نہیں کھیلی، ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے. 12-13 بالوں پہ 50 نہیں، سن لینا 12-13 بالوں پہ 50 ایک مطلب، یعنی اگر سلمان نے کر دیا. اب میں اگر یہ بولنا چاہوں تو یہ بھی بول سکتا ہوں، سلمان اگر 4,500 رن کر کے بتا دے میں مان جاؤں گا. وہ ڈیبیٹ اور بن جائے گا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ ڈیبیٹ اور بن جائے. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سلمان نے 76 رن کر دیے 40-42 کچھ بولوں پہ تو سارے ہل گئے. وہ جی پتہ نہیں آج دن تک اس سے اچھی نہیں کوئی کھیلی نہیں. آپ کے سامنے ابھی حارث تھا بنگلہ دیش کے اگینسٹ میں، پھینٹا مار کے برا حال کر دیا. کیا اس نے 100 نہیں کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دم سے بابر کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ نہیں ہے. ہم مانتے ہیں بہت اچھی کرکٹ کھیلی، سب کچھ ہے، لیکن میرا ابھی بھی سوال یہ ہے کہ آپ اوپر تو چلے گئے لیکن ہمارا مڈل آرڈر ابھی بھی ویک ہے. لیکن بابر کا نمبر 3 کبھی بھی نہیں رہا اس کا. جتنی پرفارمنس اس کی ہوگی نا، یہ اوپن کی ہوگی نا. میرے خیال میں اگر آپ نے پچھلے میچ میں صاحبزادہ کو ریسٹ کروایا تو فخر جس کو موسٹ لائکلی آپ نے نیچے ہی کھلانا ہے، تو بابر کو اوپن کروانی چاہیے تھی آپ کو، تاکہ اس کا بھی کمفرٹ زون مل جاتا. ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ بھی تھوڑا ایکسیل کر جاتا. تو میرے خیال میں ٹیکٹیکلی یہ بہتر ہو سکتا ہے. غفار سے پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر اس کے بعد بابر اعظم کی خود کہی ہوئی بات جو انہوں نے اپنے منہ سے کہی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اباؤٹ ہز نمبر. اس میں بابر کیا سوچتے ہیں. یار آپ اس ڈیبیٹ کو سمیٹے نا. یہاں پر یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ سلمان علی آغا کیا تو صحیح لیکن وہ سرکل میں گیا تھا اس لیے کر گیا. وہ آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، دونوں طرف بات دونوں چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو حسن نواز کی آپ مثال دے رہے ہیں، آپ اسی طرح مثال تو یہ اپنے نمبر سے نہیں کیے گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ مائک رسن نے باقاعدہ میڈیا کا ان کے حوالے سے یہ بات کی کہ ان کی جو ایوریج ہے وہ آگے ہوئی ہے. ایوریج کی بات کرتے ہیں تو ان کا نمبر بھی آپ نہیں دے رہے، پھر آپ ایوریج کی بات بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں، پانچ پاور پلے میں جا کر کرنا کا نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کو پیسے کا فائدہ جانا ہوتا ہے. لیکن سلمان ابھی آگے کریٹ کر جو ہے بہت کرتا انہوں نے 40% کیا. یس، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کے فان ہیں، آپ ڈیسیزن خود دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں نا ایک پورا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ مجھے دو پلیئر ضرور چاہتے ہیں، نواز اور محمد عارف، جس کو آپ نے یہ اتنا بڑا فریڈم نہیں دیا کہ وہ اپنے نمبر پہ جا کے وہ کرتے جو وہ نیچے نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کو اس کی وجہ سے نیچے فائل کر دیا گیا. جہاں تک بات ہے دونوں کمپیریزن کی، آئی تھنک کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ اچھی بات یہ ہے ابو آل میرے خیال میں بہتر بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کے لیے کمبینیشن جو ہے نا وہ ایک سیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ اب نمبر 3 پہ کپتان خود آ رہے ہیں. اگر وہ وکٹیں ایسی ہیں، ہم یہ باہر یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹرائک ریٹ کی بحث ہمیشہ سب اچھی لگتی ہے جب آپ بہت ہی ہائی اسکورنگ وینیو پہ کھیل رہے ہوں. سری لنکا بھارت کی طرح 250-240 کی وکٹیں نہیں ہیں، وہاں آپ کا ایک کمپیکٹ پلیئر ہمیشہ 11 میں ہے. تو یہی بڑی غنیمت ہے کہ چلے ہم نے بابر اعظم کو ایٹ لیسٹ اتنی ویلیو دے دی. ورنہ ایشیا کپ میں ہم نے اپنی ٹیم کا حال دیکھ لیا تھا کہ 90 پر 1 کے بعد بھی 130 پر ہم پوری ٹیم ہماری آؤٹ ہوتی رہی. تو ایک آپ کا سالڈ بیٹسمین اس لیے ہونا ضروری ہے کہ آپ کا اگر کہیں بیٹنگ کلاس ہوتا ہے. کل کے میچ آپ دیکھ لیں، کل اگر سلمان نہیں چلے یا اگر آپ اوپر جو ہے وہ وکٹیں ایک تو گر گئی تھی تو آپ کے پاس بابر نے دوسرے پلیئر کو کھلایا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آپ کا جو سینئر پلیئر ہوتا ہے وہ آپ کے نسبتاً جونیئر پلیئر کو آپ لے کر چلتا ہے، کیونکہ ماننا ہر وقت دونوں اینڈ سے ضروری نہیں ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ
کہ آپ کا گیم پلان بناؤ, اور جس طرح آپ کا بھی کمبینیشن بن کے آتے, جس طرح آپ کے اسپنر, سب سے مجھے بڑا خوشی اس بات کی ہوئی آتے کہ آپ نے بلاخر ابرار اور عثمان طارق کو کسی ایک میچ میں ساتھ پہ لا کر دیکھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. تو سارے اینگل محمد عارف, جس کو آپ نے یہ اتنا بڑا فریڈم نہیں دیا کہ وہ اپنے نمبر پہ جا کے وہ کرتے جو وہ نیچے نہیں کر پا رہے تھے, اور ان کو اس کی وجہ سے نیچے فائر کر دیا گیا. جہاں تک بات ہے دونوں کمپیریزن کی, آئی تھنک کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ